أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الصادق الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اج سکھ میں تیرا دیو سبحان اللہ. اج سکھ میں تیرا دیو تھیری کیوں دل اداس گنیری لولو بچ شوق جگیری آج نینا لایا کیوں چھڑیاں مکھ چل بدل شانی مکھ چل بدل شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلفت مستانی مخموری اکھیل مادی بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
اللہ اور اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچی آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچی آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچی آکھاں تے رب دی میں شان جس شان تو شان سب بنیا، اج سکھ متران دی ود سبحان اللہ، اج ملکا محسن کا مک ملکا، محسن کا مک ملکا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق کی اکھی کتھے جائے اڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم دی پاک بارگاہ کے اندر نذرانہ محبت عرض کرن تو بعد واجب الاحترام ذی احتشام سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات ذی وقار ماہ محرم الحرام شریف دا اج آخری جمعہ المبارک کے 1448 ہجری کے اندر اور 20 محرم الحرام شریف نو تقریباً 18 ہجری کے اندر یا 8 ہجری کے اندر حضرت 18 ہجری کے اندر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وصال ہویا۔ آپ دا وصال مبارک بھی محرم الحرام کتب دے اندر سیرت و تواریخ دیا کتاباں دے اندر ملتا ہے، لہذا اج دا موضوع تذکرہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب تو پہلے میں ایک لفظ دی گلیریکل ترجمہ مشہور اے وے حضرت سیدنا بلال حبشی، مگر تاریخ دیا کتاباں دے اندر دو قسم دے قول ملتے ہیں، ایک بلال حبشی اور دوسرا آپ دا نام بلال یمن۔ جی میں حضرت خواجہ ویسے کرنی دا ملک یمن ہے، آپ یمنی سن، ایویں حضرت بلال حبشی دا آبائی وطن سراق الیمن، اس وجہ تو آپ نے یمنی آکھا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش اتھے ہوئی اور ایک پیدائش آپ کی جڑی ہے یہ آپ نے یوم وصال کی مناسبت کے نال آپ کی پیدائش کٹی جاتی ہے۔ تقریباً 60 تو لے کے 70 کے اندر مختلف روایات حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر دیا ملدیاں نے۔ بعض روایتوں کے اندر آپ کی عمر مبارک 60 سال، بعض روایتوں کے مطابق آپ کی عمر 63 سال، بعض روایات کے مطابق آپ کی عمر 64 سال، ایک دوسری روایت کے مطابق 67 سال، جڑی آخری میں کتب کے اندر مطالعہ کر کے آیا 70 سال کے بھی الفاظ ملتے ہیں۔ لہٰذا اگر 60 تو لے کے 70 کا درمیانی ایریا
اگر اس کو تصور کیتا جائے تو یاد رکھنا آپ دا پھر پیدائش دا سال معلوم کرنا سوکھا ہو جائے گا۔ واقعہ فیل تو 3 سال بعد نبی پاک علیہ السلام تو تقریباً 2.5 سال بعد آپ دی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ دے والد کا نام رباح، بلال بن رباح، یہ آپ دے والد کا نام ہے رباح، اور انہوں دے حالات زندگی کسی کو بھی معلوم نہیں۔ حضرت بلال حبشی کا 2 وجہ تو بھی نام لیا جاتا ہے، کلیتاں دے نبی بہت ساری، ابو عبداللہ، ابو خازن، علا حاضر قیاس۔ ایک نام آپ دا بلال بن امامہ، امامہ آپ دی والدہ دا نام سی۔ حضرت بلال حبشی او اسلام دے ایک عظیم فرزند ارجمند نے، نوجوان نے، کہ جنہ دی والدہ اور جنہ نے خود بھی، اور انہ دے ایک بھائی جنہ دا نام ہے حضرت خالد بن رباح، انہ تنہ دے بارے کتب دے اندر ملتا ہے، تنہ نے اسلام قبول کیتا سی۔ سبحان اللہ۔ کتب دے اندر بھی ملتا ہے۔ اگر کسی کو کتاب چاہیے ہوگے میرا نمبر نوٹ کر سکتے ہو، 0300 پورا 72 67 102 PDF میرے کو موجود ہے۔ بڑے بڑے اجل قسم کے علماء نے بڑیاں بڑیاں تحقیقاں لکھیاں، لہٰذا میں انشاءاللہ آگے جا کے گزارش کروں گا کہ 1-2 واقعات جڑی تاریخ دی دنیا دے اندر، سیرت دیاں یا تاریخ دیاں کتاباں دے اندر یا خطابت دی دنیا دے اندر ملتے ہیں، وہ روایات غلطی تے مبنی نے، موضوع روایات نے، من گھڑت روایات نے۔ میں انشاءاللہ العزیز کوشش کراں گا کہ صحیح روایات سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے دے نال پیش کراں۔ اللہ مینوں حق کہن دی، آپ نو حق سنن دی، اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن پاک دے 2 مقامات جو میں آیا مقدسہ پڑھیاں ہیں، ایک تیسرے سپارے کے اندر رب نے فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ۔ ویسے یہ یہودیاں اور کافروں نبی پاک نے فرمایا، لیکن یاد رکھنا مفاہیم دے اعتبار دے نال ہر اس بندے دے اتے یہ آیت صادق ہوندی ہے جڑا بندہ کہندا کہ میں اللہ دے نال محبت کرنا۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ میں کولو نہیں آندا پہ، میرا رب فرماندا ہے فَاتَّبِعُونِی، پہلے میں محمد مصطفیٰ دی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال پیار کرنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام میں آیت مقدسہ پوری نہیں سی پڑھی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تواڈے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشن والا مہربان ہے۔ خطبے کے اندر میں صرف تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ تک پڑھی۔ دوسری آیت مقدسہ ہے سورہ توبہ دی 10ویں سپارے جو فرمایا اے محبوب فرما دیو ان کانا آباؤکم تواڈے والدین وابناؤکم تواڈیاں اولاداں واخوانکم تواڈے بہن بھرا وازواجکم تواڈیاں بیویاں وعشیرتکم تواڈا خاندان کنبہ قبیلہ برادری چاچے تائے مامے خالو پھپھڑ سارے جتنے بھی آئے خاندان دے وعشیرت واموال اقترفتموها جڑا مال تسی دن رات کماؤندے ہو وتجارت تخشون کسادها 7ویں نمبر تے فرمایا تجارت جس دے اندر تانوں گھاٹے دا خدشہ رہندا ہے۔ 8ویں نمبر تے ومساکن ترضونها تواڈے پسندیدہ مکان احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر اللہ اور اس کے رسول دی محبت نال تانوں زیادہ چنگے لگدے نے وجہاد فی سبیلہ اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن نال تانوں زیادہ چنگے لگدے نے تے پھر سن لو فتربصوا انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ حتی کہ اللہ دا عذاب آ جائے، اللہ دا حکم آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فاسقہ دی قوم نو ہدایت نہیں دیندا۔ پتہ چلیا محبت کرنی اے غلاماں دے حصہ چ آئی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، نعرہ حیدری، یا علی۔ اس سے بھی انشاءاللہ میں گاہی بگاہی مثالہ عرض کرتا رہنا، لیکن آج چونکہ میرا حضرت بلال حبشی دا موضوع ہے میں ادھر ہی رہنا۔
آپ دے اگر آپ یمن میں سن تو پھر آپ حبشہ کے اندر ہجرت کر کے آ گئے، بچپن لڑکپن آپ دا ادھر گزریا، پھر وقت آیا جدو آپ لڑکپن اور جوانی کے اندر سن، آپ اور آپ دے والد ماجد آپ کا خاندان یہ ہو گیا غلام، جس وجہ تو بھی ہویا کتب تواریخ کے اندر کافی سارے دیا بحثاں نے، میں ادھر پاسے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال آپ غلام ہو گئے، مکے کے اندر آپ امیہ بن خلف بڑا بڑا کافر ہے، آپ او دے غلام فک دے بکاندے آپ او دے غلام بن گئے۔ ہن اس امیہ بن خلف نے آپ تے بڑا ظلم کرنا، حتیٰ کہ سیدنا بلال حبشی دے کناں دے اندر الفاظ کہ پے کہ هو اللہ احد، سبحان اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام اندر داخل ہو گیا۔ ہن آپ نے مالک کو پتہ چلیا اج نا سانو جویں حلوے دی پلیٹ نہیں ہوندی ساڈے سامنے، کھیر دی یا چوراں دی پلیٹ، جڑی کوئی شے پسندیدہ ہوئے، کسی نے دہی پلے پسند نے، کسی نے پھرنی کسٹرڈ پسند ہے، کسی نے جناب گوشت پسند ہے، جدو پلیٹ بھر کے ساڈے سامنے آتی ہے نا تو دل یہ کرتا ہے یا اللہ نال بندہ کوئی نہ ہوئے دوجا کھا میں کلا ہی جاواں۔ نفس ہے نا ساڈا نفس، یہ نفس ہے غیر مطمئن نفس جڑا ہے، یہ چاہتا جناب سارا کچھ میں کھانا۔ اج تو اسی بیاہ شادیاں تے ختماں تے جا کے کھانے پلیٹ بھر کے لیا حضرت صاحب دے کے فلانے صاحب دے کے چوہدری صاحب دے کے، کوئی تھوڑا لے لو، کوئی سنت نبوی بھی اپنا لو۔ سنت نبوی بھی تو کوئی چیز ہے نا، ہائے ہائے ہائے۔ تو حضرات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے جدو مالک نو لگیا نا پتہ سانو تے سلام مفت مل گیا ہے، آؤ ذرا اسلام نو پڑھیے تھوڑا جا کے، اسلام ساڈے تک کنا مرحلیاں چوں گزر کے ساڈے تک پہنچیا ہے۔ حضرت بلال حبشی دے کنا چ آواز پئی، اسلام قبول کیتا، مالک نو پتہ لگ گیا مالک کافر ہے، کدی تپدی ریت تے لٹاوندا ہے، کدی میرا خیال تسی شعر والا ذوق کرنا چاہتے، میں تمہیں دے دینا، چلو بھی میں پڑھ لینا۔ کدی تپدی ریت تے لٹاوندا ہے، کدی گرم کولیاں دے اوتے آپ نو لٹاوندا ہے، دیہاڑی چ سکھر دوپہر آ جڑی سکھر دوپہر ہے ظلم و ستم وکھرے کرتا ہے، کدی رات نو دنے نہیں کام لینا تو رات نو حضرت بلال حبشی نو پتہ کی آخدا ہے آپ دا کافر مالک، اے دانے رکھے نہیں چکی پی تے آٹا بنا، جے تھوڑی جی بھی تاخیر ہوئی تو میں پھینٹی بڑی لونی ہے، میں مارنا پڑا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے کچھ 4 دن تکلیفاں برداشت کی تھیاں، آخر انسان نے ایک دن شام دا ٹائم ہے، بلال حبشی خود ایک گل دس دے نے۔ اچھا ہن ایک میں ایک ابتدا دے اندر ماشاءاللہ نوجوان ویڈیو بنا رہے، نام نہیں باندھی ہوئے تانوں پتہ میں گل سچی کرنا، میں ممبر رسول تے بیٹھ کے اس مسجد دے اندر 10 سال مینوں ہو گئے نے الحمدللہ، 10 سال دے اندر میں ہمیشہ یہ گل کیتی ہے، کچھ گلاں میں پڑھ کے ہونا، کچھ میریاں سنیاں ہوئیاں ہوندیاں نے بھائی، جڑیاں میں پڑھ کے آنا انہاں دے وچ بھی ممکن ہے کوئی ضعیف روایت ہوے، جڑیاں میں سن کے آنا ہو سکتا انہاں وچ بھی کوئی ضعیف روایت ہوے، صحیح روایت ہون، لہذا جڑی گل چنگی لگدی او لے لینی ہے، جڑی ضعیف ہوے تواڈے ذہن دے مطابق صحیح نہ ہوے بھائی انہوں تسی چھڈ دیو، بس رولا ختم، میں تے پہلے رجوع کرنے والا آدمی ہوں۔ سبحان اللہ، مینوں تے رولا تاں بڑے نا کہ جے میں اس گل تے آکڑ جاواں، آکڑنا تے آپاں ہے، آپاں تے انج رہن والے مسکین بندے ہیں، کیوں؟ حضرت بلال حبشی نے غلام بن کے مصطفیٰ کریم دا بخایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عاجزی انسان تو ہونی چاہیے، آکڑ نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اج دی میں تانوں گل دسنا، مینوں گھر والے نے آکھیا کیڑا سوٹ پاؤنا ہے، میں کہ اج نہ تو انج کر بھی کاٹن والا رہن دے، سادہ ہی رہے۔ میں کہ خیر ہوئی سی، اج میری کرم والی نے آکھیا کہ خیر ہے سرکار، میں کہ اج میں اس غلام دا تذکرہ کرنا جن دی غلامی تے ساری دنیا تے غلام ناز کردے ہیں۔ سبحان اللہ، غلاماں والا روح بھی رہن دے۔ سبحان اللہ، حضرات توجہ فرمانا، بلال حبشی اپنے اسلام لیان دے دنوں دے اندر، ابتدائی دنوں دے اندر دا واقعہ بیان فرماندے ہیں کہ رسول کریم کی محبت میرے دل کے اندر زیادہ بوجھ زن قدم ہوئی۔
فرماندے نے ایک دن اتنے ہی میرے مالک نے مینوں تپ دی ریت تے بھی لٹایا تے نالے جان لگا پتہ کی آندا شام نوں آٹا پینا ہی دانے پی کے تے چکی پی کے آٹا بناونا ہی آپ نے اللہ اکبر کبیرہ دعا ہے کہ میں بیان کر جاواں لیکن جب میں پڑھ رہا سا نا کل بھی میں کتاب کا مطالعہ کر رہا سا جی کہ جی محرم کا واقعہ بیان کرنا بڑا اوکھا کام ہے بلال حبشی کا واقعہ بیان کرنا کوئی وخانہ جی کا واڑا نہیں اکھاں چ چھم چھم آنسو برس جاندے نے جس وقت بندہ مطالعہ کرتا ہے دعا فرماؤ اللہ ہمت دے میں کچھ چار جملے بول ہی جاواں ہو سکتا ہے کسی دا آمین بولیا سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ وہ بولے اللہ قبول کر کے تہاڈی میری حاضری بلال حبشی دے قدماں دے وچ اللہ منظور فرما دے ہائے ہائے حضرت بلال حبشی فرماندے نے کہ میں رات نوں نالے چکی پیاں تے نالے رونا پیا ہاں تے باہر گلی دے وچوں ایک بندہ لنگیا سبحان اللہ باہر گلی چ ایک شخصیت لنگی تو انہوں نے جدوں میرے آواز سنی نا رون دی تے انہوں نے آ کے بوہا کھڑکایا میں کہا بوہا کھلا کنڈی کھلی اندر ہی آ جاؤ جڑے بھی آئے اندر آئے تے آ کے فرمایا کہ تہاڈا نام کی ہے کہ میرا نام بلال ہے اچھا بلال آندے نے میں وہ دے حسن دے وچ اتنا محو ہو گیا کہ مینوں پوچھنا یاد ہی نہیں رہا ہن ہے تیرا کی نام ہے سبحان اللہ تیرا تعارف کی ہے حضرت بلال حبشی آندے بس میں جناب اپنا دسیا کہ میں بلال ہوں اور میں رونا کیوں پیا آگے جی میرا مالک بڑا ظالم ہے دیہڑی بھی میرے کو کام لینا رات میں میرے کو کام لے کھڑوتا ہے رومانا تو ہور ہی کرا اپنے مقدرہ اچھا تو انج کر تو سائڈ تے ہو جا آ میری چادر نوں بنا لا سراہنا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ کتنا مقدرہ والا یار بلال ہے ہائے 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 شعر میں پڑھنا ذرا ہمت آ رہی میں انشاءاللہ پڑھنا حضرت بلال حبشی آندے نے جب میں چادر دیتی نا تو میں بہنا پیا تے انج چکی پھردی پئی ہے تے ہن آن والی شخصیت کسی نال گلاں بھی کر رہی مینوں نہیں نظر آਉਂدا پیا بھی گلاں کدے نال کر رہے ہیں اے مینوں پتہ لگیا کہ حضرت جبرائیل امین آئے نے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ حکم ذرا پیچھے ہٹ چکی میں پھیرنا آپ نے فرمایا جبریل اج چکی پھیرن دی گل نہیں اج تے دل پھیرن دی گل سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے میں جب ویکھدا رہا منظر آپ نے پہلے ایک اور گل سن لو تے تھوڑا جا مینوں وقالتا لگ گیا پہلے آپ آئے انہوں نے آگے آکھیا کون ہے کہ میں بلال ہاں رونا کیوں پیا میں بیمار بھی ہوں میں لاغر ہاں کمزور ہوں میرا مالک میرے تے ظلم کر گئے انہوں نے آکھیا پریشان آئے بلال چکی میں پی دینا رات دا جدوں ویلا ہوے گا میں پھر ہی آواں گا چکی پی کے سرکار تشریف لے گئے رات عشاء دی نماز جے تو بھی آپ سرکار تشریف لے کے آئے آپ نے آ کے بوا کھڑکایا عرض کیتا جناب والا کنڈی کھلی ہوئی ہے ہن بلال نے مینوں یہ بھی نہیں پتا جدا کلمہ پڑھنا ہے ہی ماہی میرے گھر آیا میں تے چہرے والی ویندا جانا نالے دل دے وچ آکھدا جانا میرے سونیا من مونیا سبحان اللہ میرا تن بدل تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا میرا تن بدل تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا ڈال کے ذرا پڑھ ماحول باندھے میرے سونیا جوان ذرا چھاتی دا ٹیر لا کے حضور دے غلام بیٹھے نے بلال حبشی دا تذکرہ پہ سوندے نے آندے نے بلال کی آندے ہون گے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا تن بدل تیرے واسطے میرے
جناب بنوینا رات نو آئے نالے دودھ بھی لے کے آئے تو مینوں فرمان لگے بلال دودھ بھی لے لے پی لے حضرت بلال حبشی آندے نے او کرم دیاں گلاں مینوں نہیں بھول سکدیاں اسے واسطے تے میں حضور دے در تے آنا سانو اپنے غلاماں وچ رکھ سونے سبحان اللہ سانو اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا تیرے ککھ تو میں ہو جاواں لکھ سونیا سانو اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا ویکھیا آقا دا جمال سبحان اللہ ویکھیا آقا دا جمال 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 ویکھیا آقا دا جمال سونے حضرت بلال ماراں کھا کے بھی کہندا حق حق سونیا مارا کھا کے بھی کہندا حق حق سونیا سبحان اللہ مالک اٹھتا ہے اینٹی لاؤندا ہے ظلم و ستم کرتا ہے بلال حبشی برداشت کرتے ہیں اب کوئی گل فرماندے نے هو اللہ احد سبحان اللہ بس اللہ ایک ہی ہے حضرت ابو بکر صدیق سامنے لگنا کئی دفعہ فرمانا کہ بلال ذرا تھوڑا جہا ہاتھ ہولا رکھ لیا کر کیوں تک پھر پورا لگ پہ نہ اگلے دے نال مقابلہ کرنا ہے مالکانہ کا مقابلہ عرض کیتا حضور جدو گل ہی حق دی ہے میں کتوں چپ رہا سبحان اللہ جدو گل ہی حق دی ہے میں کیوں چپ رہا خیر نہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دن پھر نبی پاک دے نال مشورہ کیتا یا رسول اللہ اجازت ہوے تو میں بلال کو خرید ہی نہ لواں سبحان اللہ دنیا کائنات میں جن جن چیزوں کو نبی نے خریدا ہے انسان ہے حیوان ہے کوئی بھی چیز ہے ان میں سے ایک بلال حبشی کی ذات بھی ہے سبحان اللہ فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ حکم ہے فرمایا جب جانا نا تو ذرا تھوڑے سے پیسے میرے کو بھی لائے جی پنجابی کا فن ترجمہ کر لیے تھوڑے پیسے میرے کو بھی لائے جی میرا حصہ میں چھپا لے حضرت ابو بکر صدیق گئے امیہ بن خلف دے کول ہاں بھائی میں بلال کو خریدنا چاہنا انہیں بھی کہہ کالے نہ بلا بلال حبشی غلام ہے سیاہ فام ہے پیراں دی ہڈیاں پھٹیاں ہوئیاں ہونٹ موٹے موٹے نہ تو سونا تلفظ یعنی کہ لکنت کی وجہ تو بعض اوقات تواریخ میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ آپ مادری توتلے تھے اس وجہ سے خیر جناب ہوئے نہ ہوئے مینوں اتنا کو پتہ ہے کہ نبی پاک وہ جناب بلند و بارگاہ اپنی بارگاہ ہے کہ جس جگہ تے کھوٹے سکے بھی چل جاندے بلال حبشی دا تو مقام بھی بڑا اونچا ہے لیکن مینوں یہ بھی پتہ ہے شریعت کی پوری پاسداری ہوتی سی لہذا بلال حبشی تلفظ صحیح کے ساتھ اذان دیا کرتے تھے میں نے جب یہ روایات پڑھیاں نا تو میں نے حقیقت بات ان سے منہ موڑ لیا آج میں کئی روایتوں نے جڑیاں میں ترک کر رہا اپنی زندگی سے صاف کرتے معافی منگی رکھ کرو یا اللہ کوئی ضعیف روایتیں بیان ہوئی معافی عطا فرما دیا اگے تو میں نہیں کروں گا حضرات توجہ فرمائیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدن واسطے ابو بکر صدیق تر گئے تے نبی پاک دے کول گئے ہی نہ پیسے لین واسطے نبی پاک دے کول پیسے لین واسطے گئے ہی نہ اچھا تو میں عرض کر رہا سر بس جب پھر بچ ادا کا کوئی موت ریزا معاملہ آ جائے پھر کوئی تو تار ٹوٹ جاتی ہے چلو انشاءاللہ کوشش کر لیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدن واسطے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جدو امیہ بن خلف نے دیکھا نا کہ یہ بڑا شغف رکھتے ہیں بلال حبشی کو خریدن کے اندر ابو بکر صدیق انہیں پیسے منگے ڈھیر میں کتاباں چ لفظ پڑھیا 5 اوقیہ سونا یا 9 اوقیہ سونا یا 6 اوقیہ سونا انج کہہ لو کہ ڈھیر سارا سونا
تے نال ایک غلام بھی انہیں منگیا حالانکہ اس وقت غلام دی اینی قیمت نہیں سی جنی حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کیتی ہے، یاد رکھنا۔ اچھا یہ میں رسمی گل نہیں اج کرن لگا، اج میں کسی اور پوائنٹ آف ویو دے نال میں گل کرن لگا، ذرا توجہ فرمانا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام دی خاطر ابو بکر صدیق نے اینے پیسے یا اینی قیمت کیوں دیتی؟ سبحان اللہ، مسئلہ آ گیا، توجہ فرمانا۔ میں پھر تمہیں جڑے حضرات میرا شروع تو جمعہ سن رہے ہیں، میں ابتدا کے اندر جڑیاں ایک دو گلاں کیتیاں، پیدا ہوئے سرات الیمن دے اندر، اتوں حبشہ دے اندر گئے، حبشہ چ پھر اپنی لڑکپن جوانی دی عمر دے اندر وکدے وکاندے غلام ہو گئے۔ آپ کالے رنگ دے سن، حبشی آپ کو آکھیا جاتا ہے، یمن آپ دی پیدائش ہے سرات الیمن دے اندر۔ حضرات توجہ فرمانا، حیثیت اے وے کہ آپ غلام نے، کرو ماڑے نے، توجہ فرمائیے، ایک ماڑے بندے دی خاطر اینے پیسے لاؤنا، سبحان اللہ، گل سمجھ آئی جتنے میں بول رہے ہیں؟ کاش میرے علی سطح پہ اپنے ذہان لے آؤ اور سمجھو دریائی کی کہنا چاہتا ہے۔ حضرات انہیں ڈھیر سارے پیسے ایک عام غلام دے خاطر، غریب غلام دی خاطر، جڑا سامنے نظر بھی سونا نہیں ہوندا، رنگ دا کالا ہے، ہونٹ موٹے نے، بل موٹے نے، پیراں دیاں ہڈیاں پھٹیاں ہوئیاں نے، جناب انہاں دی زبان توتلی بظاہر تاریخ دیاں کتاباں دسدیاں نے، ایک ہو جے غلام دی خاطر اینے پیسے؟ سبحان اللہ۔ آئیے اس کا جواب سنیے۔ امیہ بن خلف نے آکھیا جدوں ویکھیا کہ جناب بچیرا ہی ابو بکر صدیق مینوں دتی جاتا ہے، جدوں نے خرید لیا نا دوسرا غلام، کافر غلام، امیہ بن خلف نے سونا بھی لے لیا اور آپ نے بلال حبشی نو خرید لیا، تے انہیں آکھیا اے ابو بکر تو گھاٹے دا سودا کیتا ہے۔ یہ سب جملہ انہیں کیا کیا کہ گھاٹے دا سودا، فرمایا تو گھاٹے دا سودا کیتا ہے، میں تے وعدے دے وعدے وچ ہی رہ گیا۔ اچھا ہن یہ جملہ کتھوں سانوں سمجھ آئے گا؟ توجہ نہ ذرا، جنہ دے خریدار بنن دے وچ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دو تین بندے بولے نے سبحان اللہ، میرا ذوق یہ مطلب میں جڑا 10 سال سے سبق پڑھا رہا یاد ہے میرے مقتدیان، سبحان اللہ، کیا بات ہے یار، بہت خوب ماشاء اللہ۔ بزرگ بولے، نوجوان بولے، مانا مل پا چھڑیا جی، انہوں نے یہ نہیں سی امیہ بن خلف کو پتا کہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، یہ خریدن والا دونوں جہانوں کا لاڑا ہے، سبحان اللہ، تے دونوں جہانوں کا لاڑا ایویں کسی جگہ تے ہاتھ نہیں پاؤندا، سبحان اللہ۔ اور سمجھ آئی جی کتنی وڈی شخصیت سن بلال حبشی، تے جدوں لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر گئے نا، فرمایا بلال لے آئے یا رسول اللہ، فرمایا میں آکھاں سی پیسے میرے کو بھی لے جائے، سبحان اللہ، پیسے میرے کو عرض کیتا حضور جدوں میں ہی تہاڈا، میرا گھر ہی تہاڈا، میرا مال ہی تہاڈا، سبحان اللہ، میرے مالک بھی تسی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن پڑھ لیے پھر ذرا مزہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سبحان اللہ، فرمایا نبی تھاڑیاں جانا دے بھی زیادہ قریب نے۔ بعض علماء نے ترجمہ فرمایا کہ نبی ساڈیاں جانا دے مالک نے، اور جویں چان جو چان کرن سکدے نے۔ بلال حبشی نو لے کے، حضرت بلال حبشی نو لے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد گئے رسالت دے اندر حاضر ہوندے نے، عرض کردے نے اللہ دے پیارے محبوبہ اے بلال بھی تہاڈا ہے، ابو بکر بھی تہاڈا ہے۔ پر عرض کیتا یا رسول اللہ ابو بکر
بکر بھی آپ دا ہے، بلال بھی آپ دا ہے، آپ دے سامنے میں بلال نو آزاد کرنا وا۔ آؤ میں تھی ایک اور گل کر جاواں۔ ایک دن جناب من جڑے غلام صحابہ کرام سن، حضرت خبیب، عمار ابن یاسر، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اے بھی حضرات تشریف فرمانے۔ ابو سفیان نے حج اسلام قبول نہیں کیتا، امیر معاویہ نے اسلام قبول نہیں کیتا۔ اس ویلے میں مکے دیاں گلاں پیا کرنا وا، 13 سالہ ابتدائی دور دعوت و تبلیغ اسلام دا۔ اس دور دے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدوں انہاں غلاماں دے کولوں لنگے، فرمایا کی گل ہے؟ ابو سفیان دے بارے بھی تسی نہیں جے پہ بول دے، اور جناب امام امیر معاویہ دے بارے بھی نہیں پہ بول دے، تسی بڑا کاٹے والیاں گلاں کر دے جے غلاماں والا ہی ذہن رکھیا ہے۔ جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اس گل دا پتہ چلیا، آپ نے فرمایا ابو بکر کی آندے ہو؟ تانوں پتہ میرے بلال دی کی شان ہے، میرے خبیب دی کی شان ہے، عمار ابن یاسر دی کی شان ہے، جاؤ جا کے انہاں دے کولوں معافی مانگ کے آو۔ حضرت ابو بکر صدیق نو میں کتاباں کٹ کے وکھانا وا، میرے کول نوٹس موجود نے، جڑا پہلی لینا چل لے سکدا ہے۔ الحمدللہ فقیر مطالعہ بھی کر کے آیا ہے۔ آؤ مسلمان بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک نے فرمایا جاؤ صدیق جا کے اے بلال حبشی تے جڑے نال دے غلام نے انہاں کولوں معافی مانگ کے آو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھی گل برداشت نہیں ہوئی کہ ابو بکر صدیق نے لفظ غلام ابو بکر اپنا بلال حبشی تے حضرت خبیب تے مار ابن یاسر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضور کو اتنی گل بھی برداشت نہیں ہوئی۔ ہاں آگے چلیے جناب، مدینہ شریف ٹر گئے، اذانہ جماعتوں کا ٹائم آ گیا۔ 2 صحابہ سن نبی پاک دے، عبداللہ بن ام مکتوم اور حضرت بلال حبشی۔ کدی بانگ حضرت بلال حبشی پڑھتے سن، کدی عبداللہ بن ام مکتوم پڑھتے سن۔ سحری دی اذان اور جناب تہجد دی جدوں تسی آتے ہو، اور دوسرا فجر دی اذان، پھر باقی اذاناں یہ حضرات آپس میں ونڈ ونڈ کے پڑھتے سن جی نبی پاک نے حکم فرمانا، لیکن زیادہ تعداد کے اندر بانگاں حضرت بلال حبشی نے دیتی ہیں۔ ہوں ایک گل جناب جی تساں سنی ہے نا، واقعہ معراج نبی تے جو حضور نبی پاک نے پیش کیتا حضرت بلال آپ۔ میں اج جدوں صحیح مطالعہ کر کے بھائی اج تو بعد میں یہ روایت بیان موضوع اور من گڑت روایت ہے۔ دوسری روایت جڑی تسی سنتے حضرت بلال حبشی نے بانگ نہیں پڑھی، ایک دن صحابہ نے جدوں نبی پاک دی بارگاہ چ اعتراض کیتا کہ سورج نہ نکلیا، ہوں تو بلال حبشی کوئی نہیں، ہوں کیوں سورج نکلتا ہے؟ لہٰذا یہ روایت بھی من گھڑت ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تیسری جناب علی، آؤ ہن اگلی گل، حضرت بلال حبشی نے اذانہ پڑھیاں مسجد نبوی دے اندر۔ جدوں مکہ فتح ہویا حضور پاک تشریف لے کے آئے، 10,000 صحابہ کرام دی جماعت سی، جڑا لشکر سی جڑا مکہ شریف آیا سی، فتح مکہ جدوں ہویا، مکہ شریف فتح ہویا، 2000 کافر سن اس ویلے مکہ شریف کے اندر۔ ٹوٹل کنے ہو گئے؟ چلو جی 12 چوں 2 نوں کڈ دو، باقی صحابہ کنے سن؟ ہن ایک گل دا جواب تساں مینوں دینا تے بانگ میں پڑھوں تواڈے سامنے۔ جدوں مؤذن اذان دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تے اگوں سنن والے تے کی حکم ہے وہ بھی اذان دا جواب اوویں ہی دے جویں پڑھن والا دیندا ہے۔ ذرا توجہ فرماؤ، روحانیت اور تصوف کے اندر، تصور کے اندر وہ ذرا منظر لے کے آؤ کہ بانگ دین والا ایک کے اللہ اکبر اللہ اکبر، جواب دین والے 10,000 نے۔ ذرا تھوڑا جا اندازہ لاؤ، مینوں دسو اذان کعبۃ اللہ دی چھت تو لے کے تے عرش معلیٰ تک نہ پڑھی ہوئے گی آواز؟ ارے یہ اعزاز حاصل ہے تو فقط سیدنا بلال حبشی کو حاصل ہے۔ اچھا نے فرمایا بات پڑھ بھی بلال جا کے بھائی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، پتا تے ٹر گئے، پتا ٹر گئے، جا کے خوشی خوشی بانگ بھی شروع کر دی۔
اور یہ تمہیں پتہ ہے یہ کتابوں کے اندر روایت ملتی ہے کہ حضرت بلال حبشی جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے تھے تو نبی پاک کا دیدار کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. جب اشہد اللہ محمد اشہد اللہ الہ الا اللہ آکھے نا چپ کر کے کھڑو رہے بھی ہوں میں اشہد اللہ محمد رسول اللہ ادو ہی آکھاں گا جدو سامنے حضور ہون گے تو نبی پاک کو بھی پتہ چل گیا بھی ہوں بلال یہ کھلوتا ہے بھی میں ان کے دے منہ کرا. آپ دے سامنے آئے یا آپ نے حکم فرمایا کہ بلال میں ادھر کھڑوتا میرے حال منہ کر کے اگوں پڑھنی شروع کر دے. کیسا منظر ہوئے گا بلال نے جدو اشہد ان محمد رسول اللہ دے الفاظ آکھے ہون گے سامنے حضور موجود ہون گے 10,000 بندہ کعبۃ اللہ دی دھرتی تے جواب دین والا ہوئے گا جدو فضا گونجی ہوئے گی نا منظر یہ عجیب و غریب ہوئے. میرا خیال ہے جناب من حاکم علی نے تے دا بھی ایک نچوڑ کٹیا کہندا کیڑے پاسے جاندے اے سارے سوالی سبحان اللہ. پاسے جاندے اے سارے سوالی آقا جتیرا دوارا نہندا کیویں کوئی سنبھلدا بھلا وچ جہاں دے کیویں کوئی سنبھلدا بھلا وچ جہاں دے آقا جتیرا سہارا نہ ہوندا خدا خود ثنا خان ہے مصطفیٰ دا جنا من حاکم دیا تینو دساں جے رب مصطفیٰ دا ثنا خان ہوندا تے قرآن دا کوئی سپارہ نہ ہوندا. سبحان اللہ. بڑے پاسے جان دے اے سارے سوالی. حضرات آخری بات کر کے پھر میں نے ان کو اعلانات کرنے ہیں وہ آپ سماعت فرما دیجیے کہ حضرت بلال حبشی دنیا اسلام کے اندر فقط اور ایک کوئی مؤذن ہے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر فقط وہ امام نے جنہوں نے 3 جگہ تے امامت دا اور جنہوں نے 3 جگہ تے اذان دین دا شرف حاصل ہوا ہے. نمبر 1 حضرت بلال حبشی کی گل کر رہی ہے مسجد نبوی. نمبر 2 کعبۃ اللہ. نمبر 3 جدو بیت المقدس فتح ہویا نا اس ویلے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا سی بلال نو سدو پاواں گا جو پڑھے گا. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم ہی وہ امام ہیں کہ جن کو مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں مصلی امامت پر امامت کی توفیق نصیب ہوئی اور مسجد حرام شریف میں بھی آپ کو امامت حج کے دوران بھی نصیب ہوئی اور بیت المقدس میں بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے مصلی امامت پر امامت کے فرائض سر انجام دیے. انشاءاللہ باقی جڑے کو معاملات میں اگلے جمعے بیان کراں گا. اگلا ویسے سفر کا پہلا ماہ مقدس ہوئے گا مگر میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ حضرت بلال حبشی کے مزید واقعات اگلے جمعے میں بیان کیتے جان. حضرات ایک